بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ عنی۔ ٹاپک یہ ہے کہ جنات کیا انسانوں کے دوست ہو سکتے ہیں، اور کون سے انسان ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن سے جنات پیار کرتے ہیں اور جن سے وہ دشمنی مول لیتے ہیں، اور یہ کیسے پتہ چلے گا۔ اسامہ صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کس بندے کے اوپر جادو ہے، کون سا بندہ ہانٹڈ ہے، کس کے اوپر جنات کا سایہ ہے۔ بہت شکریہ اسامہ صاحب۔ اسامہ صاحب یہ بڑا ٹاپک ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں، جنات کا مسئلہ، جادو کا مسئلہ، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لوگ دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آرام نہیں آتا۔ تو ذرا پہلے تو بتائیں نا کہ یہ جنات کی دوستی اور دشمنی کیا ہے، اور کس طرح پتہ چلے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بنیادی فرق جنات کا کہ دوستی اور دشمنی سیم قبیلوں میں بٹے ہوئے وہ بھی ہوتے ہیں، شرارتی سے ہوتے ہیں، بے وقوف سا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایک بالکل نان سیریس مخلوق ہے، خلقت ہے، اور اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں آپ کے جو ہے نان مسلمز بھی ہیں۔ جو اسلام قبول کر کے وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کو دوست مانتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، وہ صالح جن ہو یا ظافر جن جو بھی ہوں، بڑے بڑے جنات ہیں، ان کے سردار ہیں، they love you, they help you, they rescue you۔ اب ان کے مخالف میں جو ابلیس کے خاندان اور اس کے جو چیلے چپڑے اور ہر شخص کے ساتھ ایک جو پیدا کیا جاتا ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ ورنہ آپ خود بتائیں نا کہ آپ کو سلام میں کیوں کرتا ہوں، کس چیز سے سلامتی چاہیے بھی آپ کو ہے؟ وہ تو کہا جاتا ہے کہ امیر کو نہ کرنا، غریب کو کرنا، اس بیچارے کو زیادہ خطرات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ تو 10-15 گارڈ ہوتے ہیں، تو اس کو سلام نہ کرنا۔ اسلام پورا کیلکولیٹڈ بتاتا نا، لیکن اسلام اسی لیے تھا کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ جب خلق ہوئے تو ایک دشمن پیدا ہو گیا، اور وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتے تھے زمین پہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ اصل میں وہ نہیں آتے، دو باتیں ہوتی ہیں، آپ جس جگہ جاتے ہیں وہ وہاں رہتے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے پہلے زمین پہ ہیں۔ اب آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ ان کو ریکویسٹ کریں، کوشن دیں کہ بھئی ہم یہاں یہ درخت کاٹنے لگے ہیں، یہاں یہ گھر بنانے لگے، یہاں یہ زمین کرنے لگے ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر نہیں سمجھ آتی سورۃ ناس پڑھیں 7 دفعہ، نادیلی پڑھیں، پھونکیں، ان کو بتائیں، جاؤ اناؤنس کرو۔ یہ پہلی طریقہ ہے کسی بھی جگہ۔ دوسرا، جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں اگر وہاں فرشتے نہ آئے تو یہ آ جائیں گے۔ ایبسنس آف اینجلز جو ہے ایگزسٹنس آف ایولز ہے۔ آپ یہ پوائنٹ بھی سمجھ آ رہا ہے؟ میں سٹیپ وائز چاہ رہا ہوں کہ پوری آپ لوگوں کو نہ سمجھ آتی جائے۔ اب اس میں جو عموماً کنسیپٹ ہے دوستی اور دشمنی کا، تو دوست ہیں فائر سائنس کے، دشمن ہے واٹر سائن کے، سمپل۔ آگ کی دشمنی زیادہ پرون ٹو وہی ہوتے ہیں جن کے مطلب ان کی وہ ہوتی ہے، جن کے ساتھ ملتے ہیں وہ تو ایک ہی آگ میں آگ مل گئی، کیا پتہ لگا۔ اب آ جائیں کہ یہ لوگ بیسیکلی قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ آپ شیطان آپ کے خون میں دوڑتا ہے، جن ہے، شیطان جن ہے، جس میں دوڑتا ہے خون میں، ناک کے نتنوں میں سوتا ہے، ناخنوں کی انگلیوں میں سوتا ہے، اس لیے آپ کو صفائی نصف ایمان کہا گیا، ناخنوں کا صاف کرنا۔ اور کرونا میں آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ناک کور کیا تھا، ہاتھوں پہ سینیٹائزر لگا رہے تھے، ایسے ہی ہے، اور بلڈ ٹیسٹ کرا کے اس کے اندر ڈال خون کے اندر ویکسین لگا رہے تھے، اور اذانے دینے والوں پہ ہنس رہے تھے، اذانیں جو دلوائی، اور جس ملک میں سب سے زیادہ ان کے لیے اذانیں دی گئی ادھر ہی زیادہ اس کے اثرات نہیں ہوئے، کیونکہ وہ بھائی پہلے ہی وانٹیڈ ہے۔ یہاں یہ خطہ ویسے ہی اس میں بھرا ہوا زیادہ ہے کیونکہ پرانا خطہ ہے۔ آدم کہاں اترے؟ سری لنکا۔ یہ آپ کا اور اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ جتنے بھی آپ لوگوں کی پرانی تہذیب ہے وہ یہاں ہے، یہ امریکہ بعد میں آباد ہوا، یہ سب بعد میں آباد ہوا، آپ لوگ گئے ہیں بعد میں ادھر، یہ برٹن کی اس دور کے بعد۔ تو بیسیکلی جنات خون میں دوڑتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، بیماری کا ٹیسٹ آپ نے کروانا ہو تو کہاں سے کرواتے ہیں؟ بلڈ ٹیسٹ۔ آپ نے ہر چیز چیک کرنی ہے بلڈ سے ہی کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ حالانکہ جگر کا ٹکڑا لیں نا، بلا جگر کا ٹکڑا لیں پھر اور چیک کریں، نہیں وہ کہتے خون کافی ہے، کیوں؟ خون میں دوڑتا ہے، انڈیکیشن وہی ہوگی۔ اب آ جائیں کہ جادو اور جنات کا سایہ، دونوں میں فرق کیسے کریں؟ عبادت کا موقع مل رہا ہے تو جادو ہے، اگر عبادت نہیں ہو پا رہی تو جنات ہیں، حالانکہ دونوں کنڈیشن میں بھیجے گئے ہیں، آئے یہی ہیں بند بند آگے، لیکن جو پاورز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے۔ ایک وہ ہے کہ شخص بڑا پاک صاف ہے، نیک ہے، اس کی باڈی اس کو ایگزسٹنس نہیں دیتی، انٹر نہیں ہونے دیتی، اور جادو کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، اور وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔
لیکن ایک دوسرا ہے کہ وہ خود بھی ماشاءاللہ کوئی صفائی ستھرائی کی زیادہ کیئر نہیں ہے، پاکی پلیتی کی کیئر نہیں ہے، اور جو ہائیجین کیئر ادر ہائیجین کیئر ہے وہ بھی نہیں ہے، تو بس پھر وہ تو انجوائے کرتے ہیں، دے لو اٹ. اب وہ اگر علامات ہوں گی تو آپ عبادت نہیں کر سکیں گے. اگر جگہ پہ سایہ ہے، گھر میں لگ گئے، لڑائی میاں بیوی کا جھگڑا عام بات سب سے زیادہ، گھر میں کیوں کوئی لڑ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا، ایم ایگزاسٹ ہو گئے چھتوں پہ لگ رہے ہوتے ہیں لوگ. دوسرا، پیٹ میں گیس کا بننا، میموری کا خراب ہونا، پیٹ میں گیس کا بننا، ایسیڈیٹی ہونا، میدے کو، اچھا اجری کو کبھی کاٹ کر اس قربانی پہ ساروں کو دکھائیں، اس پہ ہر کوئی دیکھے جا کے اجری کیا ہے، اجری کو بھی یہ رائزک جو کھلائی جا رہے ہیں اتنی، یہ جتنی انہوں نے انڈسٹریوں نے فارماسیوٹیکل نے کر لی، یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ شیطان کے ساتھ کے کوئی ہیں ایجنٹ ہیں ان کے، مطلب یا شیطان ہی اس کا بینیفیشری ہے جتنی آپ کی فارما انڈسٹری ہے. کیوں یہ ان کو مائنڈ کریں گے برا لگے گا مجھے پتا ہے، لیکن ان کو یہ بات بھی سمجھنی پڑے گی کہ 20 سال کیوں رائزک کھاؤں بھائی، ہے تو اجری، کیا ایسا ہو گیا ہے بتائیں. اس کی جی اب ایزو میپرازول آ گئی، اب فلانی آ گئی اور کھائی جاؤ، بس کچھ بھی نہیں ہے. یہ نیگیٹیوٹیز ہے. چپ کر کے جائیں کہیں اچھے عامل کے پاس دم کروائیں، اپنی پراپر صفائی کا خیال کریں، زیتون کا مساج کریں، حفاظت کی دعائیں پڑھیں، اریٹیٹ کریں، اس جنگ کو جیتے، ان کو پڑھائیں. اب میدا خراب، میموری خراب، بالوں کا گرنا، بہت زیادہ ویٹ گین، دانے نکلنا، چہرے کا بگڑنا، روپ ختم ہونا، سمجھ رہے ہیں یہ ساری علامات. اچھا اب اس میں مردوں عورتوں میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. عورتوں میں تو میدے کے درد، پرائیویٹ حصوں کے درد، آج کل وہ جی ای سی یو پتہ نہیں کیا نام تھا، ای سی او یا ایسی کوئی وہ نام دے رہے، تو میں کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی چیز کہانی نہیں. اور دوسرے پیروں کو پھر ادھر وہ تویز رکھنے کے موقع مل رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، صرف حفاظت میں رہے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنی بھی وہ بیماریوں کا ارک ہے، ڈپریشن ہے ابتدا، کینسر انتہا، یہی چیز ہے، کوئی اور ایگزسٹنس نہیں ہے. کینسر بھی یہی ہے، ڈپریشن بھی یہی ہے، اسٹمک ڈس آرڈر بھی یہی ہے، لیور فنکشن کا فیلئر بھی یہی ہے، اینی تھنگ یہی ہے. ورنہ اگر یہ اتنی میڈیکل سائنس ایکسپرٹ ہے نا، تو پھر جب ہم ایک بندہ بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں رزلٹ کچھ بھی نہیں آ رہا، بندہ مر ہی جا رہا ہے، وہ ہائی ہائی کر رہا ہے. اچھا پھر ایچ پائلری او ہائی 400 کراس، وہ کہتے اتنی تو ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر آپ کی لیب نہیں دی ہے نا بھائی. دیکھو تو اس طرح کے اتنے کیسز ہیں. سب سے پہلے سب کو چاہیے اپنے گھر کا حساب، صبح و شام کے اذکار، روز نہانا، زیتون کا کثرت سے استعمال، خوشبوؤں کا کثرت سے استعمال، کسی بڑے بزرگ کی عزت، اس بیچارے کی ڈیوٹی، صبح شام وہی پڑھ پڑھ کے پھونک دے. یہ ساری جب تک پریکٹس نہیں ہوگی آپ نہیں جی سکتے. آپ بڑے ملینئر ہو جائیں، لٹا دیں گے آپ کو یہ، کیونکہ وہ آپ کو آپ کے دشمن ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی ان کا جداد کا خون میں دوڑنا، ناک کے نقطوں میں سونا. اب آپ کو حفاظت کرنی ہے تو اپنے اولیو آئل ادھر لگا کے رکھیں، ناک میں لگا کے رکھیں، کان میں، بیلی بٹن میں لگا کے رکھیں. جو بچیاں ہیں، اچھا اب اس میں ایک اور ٹاپک بڑا ہوا، اس ٹائم پہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اگر ان کی ہیلتھ انڈیکیشن چیک کریں، خراب ہے، بہت بلڈ لاس بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے، چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو پھر سمجھ لیں بچی کو سائڈ پہ جا کے پوچھیں کہ بیٹا واٹ از ہیپننگ ود یو، وٹ یو آر فیلنگ ایکچولی. اب اس کے ساتھ جو پیرانارمل حرکتیں ہیں، دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ. وہی شادی نہیں ہونے دے رہے، وہی اس کا فزیکل پروفائل خراب کر رہے ہیں، وہی اس کا ذہن خراب کر دیتے ہیں، چہرہ بگاڑ دیتے ہیں، موٹی ہو رہی ہے، دانے بن رہے ہیں، جو بھی ہے. اس کا پکی انڈیکیشن ہے کہ یہ اس ٹائم انڈر انفلوئنس آف اینی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہے. اسی طریقے سے جن لوگوں کی میموری کام نہیں کر رہی، جن بزنس مینس کی یا کوئی بھی اس طرح سے، ہاں اب اس میں بھی میں بتا دیتا ہوں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں کہا کہ اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کو بس فارغ کرو، کوڑے مارو 80، تمہارے کو شادی شدہ کو بس مار ہی دو، سنسار کرو، بھیج دو واپس. اب یہ کسی کام کا نہیں رہا. کیوں؟ کوئی ہو بھی نہیں رہی. پھر دیت دے دیتے، جیسے قتل کا بدلے میں دیت دی جا سکتی ہے، ادھر بھی کوئی آپشن دے دیتے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے کسی طریقے. کیوں مار دو؟ اس لیے مار دو کہ اب یہ کسی کام کا نہیں تھا، اس نے نیگیٹو انرجیز کو اپنی پوری باڈی میں جگہ دے دی ہے. اب وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، وہ اس کے ساتھی بن گئے ہیں. اب اس کو یا تو ضرب میں شفا ہے. اچھا چلو کوڑے کیوں پڑے بھائی نوجوان کو؟ جب لطر پڑے گئے نا تو انہوں نے باڈی چھوڑنی ہے. یہ بابے کیوں کوٹے رہے ہوتے ہیں؟ چلیں پھر ضرب میں شفا ہے. اسلامک طریقے علاج میں کپنگ ہے، اور کپنگ کے اندر صرف خون کی صفائی نہیں ہے، ضرب میں شفا ہے. اگر کوئی کٹ اچھا مارے گا تو زیادہ اچھی کپنگ ہوگی. سب کو پلانی چاہیے، میں سمجھتا ہوں. اسامہ بھائی میں سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، بابے تو مار مار کے لوگوں کو مار دیتے ہیں. کتنے لوگ مر گئے ہیں ان بابوں کے ہاتھوں.
جنہوں نے اتنا وہ جنات بھگانے کے چکر میں جو ظلم کرتے ہیں وہ؟ دیکھیں اس میں دو تین باتیں، یہ لوگوں کی اپنی سستی ہیں. اب ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ ریکارڈنگ میں دعائے کعب لگی ہوئی ہے، صدقہ تو میرا اپنا اور شروع ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے، عزت بھرم سب گھر میں ہی رہے گا، کوئی بابا نہیں ہے. بلکہ میں تو ویڈیو کال بھی نہیں لیتا. عموماً لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کیوں نہیں لیتا، کیوں نہیں ملتا؟ انہیں ڈر سے کہ بھائی سارے تو بلائیں لے کے پھر رہے ہیں، ہم کام کیا کریں گے. اور ڈاکٹر سب سے زیادہ بیچارے افیکٹ ہو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. سائیکالوجسٹ سب سے زیادہ اس کے شکار ہیں، ان کی زندگیاں اپنی تباہ ہو جاتی ہیں. اور لوگ کہنے لگتے ہیں دماغی مریضوں کا علاج کر کر کے نا یہ بیچارہ بھی دماغی مریض ہو گیا. ایسا نہیں ہے، وہ سارے جن زدہ آتے تھے، اس بیچارے کو بھی جن زدہ کر گئے. اسی طریقے سے یہ جتنے آپ کے دوسرے ڈاکٹرز ہیں وہ بیچارے بھی سیف اس پہ والنریبل سچویشن میں. تو یہ بیسیکلی آپ جب کسی کو مارتے ہیں نا زندگی میں، آپ اس بندے کو نہیں مارتے، وہ اس کے اندر آئے ہوتے ہیں، آپ کو چڑھاتے ہیں، آپ اس کو مارتے ہیں. اچھا پھر مار کھا کے ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا ہے بالکل ایسے جیسے کبھی کچھ کیا ہی بھی نہیں، اور عقل آ گیا، ایسے ہوش. وہ ہوش کیوں آ جاتا ہے؟ آپ سمجھتے اس کو سبق آ گیا، حالانکہ جسم چھوڑ دیا انہوں نے. کیوں کہا گیا غصہ آئے تو پانی پیو؟ چلو آگ ہے نا، پانی ٹھنڈا کرے گا، آگ آ گئی ہے. اسی لیے حکم وضو کرو، اسی لیے حرام ہے. حرام کیوں ہے بھائی؟ ایسے میرا خون کا بہاؤ تیز ہو گیا، حرام اس میں کیا ہوا؟ اگر میرا بلڈ پریشر ہائی ہو ہی گیا ہے تو حرام کیوں جی؟ غصہ حرام کیوں؟ بھائی کیونکہ یہ آئے ہیں اس لیے حرام ہے، اس سے بچنا ہے. سمجھ آئی؟ تھو تھو کرو جی، بیٹھ جاؤ جی، پانی پیو جی. تو یہ ساری جو چیزیں یہ اب قوم کو سمجھنی ہوگی کہ یہ ایک، مجھے نہیں لگتا کہ ایپیسوڈ میں اس کو ہم پورا کر پائیں، یہ کمپلیٹ ہوا ہے. ایک بات چلیں جاتے جاتے اس کو ابھی کلوز کرتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے لیے. آٹسٹک بچہ ہے، اس کا مطلب ہے ماں کے ساتھ بھی مسئلہ تھا یا باپ کے ساتھ بھی مسئلہ تھا، ماں یا باپ دونوں میں سے کسی کے ساتھ تھے، آگے کیری ہو گئے، اب نارمل ہے بچہ. آپ کی ماں نانی سے کیری ہوتے ہیں، موسٹلی قبیلوں کے قبیلے چل رہے ہوتے ہیں، بچیوں کی شادیاں نہیں ہونے دیتے. آپ کی مدر سے کیری ہوتے ہیں، فادر سے ہوتے ہیں، کسی سے بھی ہو سکتے ہیں. بس یہ دیکھ لیا کریں جو زیادہ بد اخلاق نظر آئے اسی سے کیری ہو رہے ہیں، جس کے میدے کا مسئلہ ہے اسی سے ہی آ رہے ہیں، یا وہ خود شکار ہے، ہیڈ کوارٹر ہے وہ. اس سے آگے آپ لوگ جب افیئرز کرتے ہیں بڑے مزے سے اور خدا کی حق پامال کرتے ہیں، تب بھی آپ اپنے جسم کی ایکسرسائز دیتے ہیں. یہ لو میرج کوئی نہیں ہوتی، جن ملتے ہیں آپ کے. یہ لو لو کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. انسان تو بڑا ناپ تول والا ہے، یہ تو بڑا ناپ تول کے چیزیں کرے، لیکن کیونکہ یہ خود اس کی سواری بن جاتا ہے بس اب جن ملتے ہیں. وہ کہتے نہیں ہے جی تیرے میرے تو جن مل گئے، بڑے پرانے لوگ کہتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اسی لیے لو میرج کا بھی مسئلہ، دعائے کعب چلا رہے، بچی پہ بھوت سوار ہے شادی کا، لو میرج کا چلائیں 40 دن میری دعا صبح شام، اس کی ریکارڈنگ لگا دیں، آلیو آئل سے اس کو مساج دیں، الائچی کا ایک پاؤڈر جو ہے اس کے چمچی کھلائیں، دیکھیں کدھر گئے لو میرج کے بھوت. ایسی لڑکا ہے تو اس کو بھی یہی کریں. سیم کینسر، آٹسٹک، ڈپریشن، سٹمک ڈس آرڈر، سٹمک، میموری، آپ ایک ٹانگ کٹی کا کچھ نہیں کر سکتے، وہ واقعی کٹ گئی ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن باقی جتنے بھی آپ کے یہ پیشنٹس ہیں، یقین جانیے اللہ شافی جو بات ہے نا، اللہ کا نام لے کے تو دیکھیں. یہ صرف دکانوں پہ لکھنے کی چیز نہیں تھی، ادھر سے پیناڈول ادھر سے اللہ شافی. واہ بھائی واہ، جنگل میں تو پھر بندہ مر جاتا اگر اس کو پیناڈول نہ ملتی. اسامہ بھائی میں پھر ایک دفعہ آپ کی کلیئرٹی چاہ رہا ہوں. دیکھیے ہمارے پاس روز خبریں سن رہے ہوتے ہیں کہ جعلی پیر نے تشدد کر کے جنات بھگانے کے بہانے جو ہے بندہ مار دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا سر توڑ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا. یہ جعلی پیر تو یہ کر رہے ہوتے ہیں. اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو سے کلیئر میسج آئے کہ تشدد کتنی ضرب لگانی ہے، کتنا ایک ڈنڈا مارنا ہے، یہ کلیئر کر دیں. یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہے نا تھوڑے مار مار کے بندہ مار دیں. دیکھیں سب سے پہلے تو ایسے کسی بھی شخص کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جو مارتا ہو، اس کا مطلب ہے وہ کمزور ہے. پہلی بات، تگڑا بندہ آئے گا نا تو آگے سے ایسی ریزسٹنس آئے گی نہیں. پہلی بات میں ریکمینڈ بھی کر دوں گا ایسے کیسز کو، جب جو ٹاپ ایمرجنسی کیسز ہوئے، ایک بزرگ ہیں وہ سامنے نہیں آنا چاہتے لیکن ان کو ریکمینڈ ضرور کر دوں گا. آپ ڈنڈے سوٹے والے کے پاس جانا بے وقوفی ہے. پہلی بات، جو تگڑا ہوگا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پھڑکتے بھی نہیں ہے اس کے سامنے. یہ جو سیاح اس کا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، پہلی بات، کیونکہ یہ تو بے وقوف سے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ علاج واقعی یہ جتنی پاکستان کی میں سمجھتا ہوں درگاہیں ہیں، کوئی اچھے نیک بزرگ ہیں، انہوں نے بہت بڑا برڈن اٹھایا ہوا ہے ابھی ہاسپٹل آپ کے. پہلی بات. دوسری یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بابے کہے جو مارتے ہیں یہ اس طرح سے، وہ سارے خود بھی ہانٹیڈ ہیں بیچارے، کیونکہ وہ خود کمزور ہوتے ہیں، وہ ہانٹیڈ ہو جاتے ہیں. اب اس کی بھی نشانی ہے کہ بھئی جب دو طرف سے شیطان آ گیا، دونوں طرف تو لڑائی ہو گئی نا، اس کو بھی غصہ آ گیا. غصے کا مطلب نفرت کا مطلب، نفرت انسان نہیں کر سکتا، ہانٹیڈ ہے. اچھا یہ عموماً میں کہتا ہوں تو بڑے لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ گنجے ہانٹیڈ ہوتے ہیں، بڑے مائنڈ کر گئے. بالکل ہوتے ہیں،
کیونکہ جادو کی اس میں کوئی نہ کوئی جنات تو باندھ کے بھیجے گئے ہیں نا, تو پھر جادو کی علامات میں بال گرتے ہیں کہ نہیں گرتے, کوئی بتا دے چلو میں غلط ہوں, چلو تو اس بال گرنے کا اینڈ ریزلٹ گنجا پانی ہوگا نا. تو اب اس میں کون سی ایسی بری بات ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ وانٹیڈ ہے. اچھا آپ نے کوئی لو افیئر کیا تب بھی آپ یہ ایسے آئی ایم چیک. میں کہتا ہوں پلیز یہ کاروائی سے حذف کر دیں, یہ الفاظ گنجوں کی تزلیل نہ کریں. میں اب مجھے اچھا چلیں میں کہتا ہوں کہ جی پیپل ود دا سے آپ نے ایک گرنے کا عمل شروع ہوا, آج ایک گرا, کل گرا, پرسوں گرا, سال گرا, 2 سال گرا, 5 سال گرا, 10 سال گرا, آخر تو میدان صاف ہوا کہ نہیں ہوا. کسی دن وہ ڈاکٹر کے گیا ہوگا اور عامل نے سے پوچھا ہوگا کہ بھائی تمہارے بال گرتے ہیں, وہ کہ ہاں, تو اس نے کہا ہوگا کہ تمہیں تو جادو ہے یا تمہارا سایہ ہے. تو پھر میں نے اگر ترجمہ کر کے اس کو سیدھا سیدھا اینڈ تک ہی پہنچا دیا تو میں برا لگنے لگا کہ میں نے کہا بھی ہانٹیڈ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جتنی بھی آپ کی یہ نفرت جو کر رہا ہے وہ بھی ہانٹیڈ ہے. کوئی بھی نفرت ہے کسی میں, انسان کی نفرت ہے, ہانٹیڈ ہے. انسان سے نفرت کر ہی نہیں سکتا. لو افیئر والے جتنے بھی ہیں یہ ان کو جن ملے ہوئے ہیں, ان کے بھی آپ صحیح شادیوں سے بچا سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ماں باپ جو پریشان ہو جاتے ہیں نا, بھی یہ تو مان ہی نہیں رہے, مان جائیں گے. دوسری بات کہ یہ جو تگڑا بندہ ہوگا نا سر, وہ کبھی بھی مار پیٹ نہیں کرے گا, اس کے سامنے یہ پھڑکیں گے بھی نہیں. اس کے پانی کی فواری بہت ہے, موت ہے ان کی, شابر کرے گا. اور اتنی کوئی بات نہیں ہے, یہ خود اللہ کے بندے بن جائیں. میں تو کہتا ہوں سارے لا علاج ویسے غزہ چلے جائیں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے. بس ادھر سے اللہ کی حزب میں شامل ہوں گے, ادھر سے شیطان ان کے جن چھوڑ کے جو جن جسم چھوڑیں گے یہ صحت مند ہو جائیں گے. چلے جائیں غزہ سارے جو ہے. اللہ بالکل صحیح ہو گیا. اسامہ صاحب اس کے اوپر ایک اور ویڈیو کرتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین بڑی انفارمیٹو ویڈیو تھی.